نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے نور رضا سے ان چیزوں کا بیان جن سے استنجا کرنا جائز ہے اور مکروہ ہے، اور جن افعال کا کرنا مکروہ ہے۔ فرماتے ہیں لا یجوز، جائز نہیں ہے، کشف العورت، شرمگاہ کو کھولنا، للاستنجاء، استنجا کرنے کے لیے، استنجا کرنے کے لیے شرمگاہ کو کھولنا جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَإِن تجاوزات النجاست، اور اگر تجاوز کر جائے یعنی ادھر ادھر لگ جائے نجاست، مخرجہا، مخرج سے، وزاد المتجاوز، اور زائد ہو تجاوز کرنے والی یعنی نجاست، علی قدر درہم، ایک درہم کی مقدار پر، لا تصیح، تو درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، مع الصلاۃ، اس کے ساتھ نماز، اذا وجد ما یزیلہ، جب کہ پالے وہ چیز کہ جس سے اس کو زائل کر سکے، یعنی اگر نجاست ایک درہم سے زیادہ ہو جائے اور مخرج سے ادھر ادھر لگ جائے تو نماز ادا کرنا صحیح نہیں ہے، جبکہ پالے کوئی چیز جس سے اس کو زائل کر سکے۔ وَيَحْتَالُ لِإِزَالَتِهِ، اور تدبیر کرے لِإِزَالَتِهِ، زائل کرنے کے لیے، ازالے کی یعنی نجاست کو، من غیر کشف العورت، شرمگاہ کو کھولے بغیر، عند من یراہ، کسی شخص کے دیکھنے کے وقت، یعنی کسی شخص کے دیکھنے کے وقت تدبیر کیے کرے نجاست کو زائل کرنے کے لیے، شرمگاہ کو کھولے بغیر تدبیر کرے۔ اور وَيَكْرَهُ الْإِسْتِنْجَاءُ، اور مکروہ ہے استنجا، بعظم، ہڈی سے، وَطَعْمِ لِآدْمِی اَوْ بِحِمَةٍ، کھانے سے، خواہ آدمی کا ہو یا جانور کا، واجر، پکی اینٹ سے، وخزف، ٹھیکری سے، وفحم، کوئلے سے، وزجاج، شیشے سے، وجسن، اور چونے سے، وشیء محترم، اور کوئی کسی قابل احترام چیز سے، کا خرقتی دیباج، جیسے ریشم کا کپڑا، وقطن، اور روئی، وبالید الیمنی، اور داہنے ہاتھ سے، اس سے بھی مکروہ ہے، الا من عذر، مگر کسی عذر سے، اور مکروہ ہے استنجا کرنا ہڈی سے، کھانے سے، خواہ آدمی کا ہو یا جانور کا، پکی اینٹ سے، ٹھیکری سے، کوئلے سے، شیشہ سے، اور چونے سے، یا کسی قابل احترام چیز جیسے ریشم کا کپڑا اور روئی اور داہنے ہاتھ سے بھی مکروہ ہے استنجا کرنا، مگر کوئی عذر ہو تو اس صورت میں آپ داہنے ہاتھ سے آپ استنجا کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف طرح کی چیزیں تھے جس سے استنجا جو ہے نا وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ان میں ہم نے دیکھا کہ آدمی کا کھانا ہو، آدمی کا ہو، جانور کا، یا پکی اینٹ ہے، یا ٹھیکری ہے، چونا ہے، کوئلہ ہے، کوئی محترم چیز ہے جیسے ریشم کا کپڑا ہو گیا، روئی ہوگی، تو دانا ہاتھ ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں یدخل الخلاء، اور داخل ہو بیت الخلاء میں، برجلہ الیسریٰ، اپنے بائیں پیر سے، ویستعیذ باللہ، اور پناہ مانگے اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، قبل دخولی، اس میں داخل ہونے سے پہلے، ویجلس متعمدا علی یسارہ، اور بیٹھے سہارا لگا کر اپنی بائیں جانب پر، ولا یتکلم، اور کلام نہ کرے، گفتگو نہ کرے، الا لضرورت، مگر کسی ضرورت کی وجہ سے وہ کرے، یعنی گفتگو کسی ضرورت کے بغیر گفتگو نہ کرے، اور بیٹھے سہارا لگا کر اپنے بائیں جانب، اور بیت الخلاء میں داخل ہو تو اپنے بائیں پیر سے داخل ہو، اور پھر اللہ کی پناہ مانگے شیطان مردود سے داخل ہونے سے پہلے، اور سہارا لگا کر اپنے بائیں جانب پر بیٹھے اور گفتگو بھی نہ کرے بلا کسی ضرورت کے۔ وَيَكْرَهُ تَحْرِيمًا، اور مکروہ تحریمی ہے، استقبال القبلہ کی، قبلہ کی جانب رخ کرنا، وَاِسْتِدْبَارُهَا، اور اس کی جانب پشت کرنا، یعنی قبلہ کی جانب رخ کرنا اور پشت کرنا دونوں مکروہ تحریمی ہیں۔ وَلَوْ فِي الْبُنْيَانِ، اگرچہ آبادی کے اندر ہی کیوں نہ ہو، وَاِسْتِقْبَالُ عَيْنِ الشَّمْسِ، اور رخ کرنا سورج کی طرف، وَالْقَمَرِ، اور چاند کی طرف، وَمَحَبِ الرِّيحِ، اور جس جانب سے ہوا چل رہی ہو، وَيَكْرَهُ أَن يَبُولَ أَوْ يَتَغَوَّطَ فِي الْمَاءِ،
اور مکروہ ہے پیشاب یعنی پیشاب یا پخانہ کرنا فی الماء پانی میں، والظل اور سایہ، والجہری اور سوراخ میں، والطریقی اور راستے میں، وتحت شجرۃ مثمرۃ اور پھلدار درخت کے نیچے بھی مکروہ ہے، والبول قائما اور کھڑے کھڑے پیشاب کرنا، الا من عذر کھڑے کھڑے پیشاب کرنا مگر عذر کی وجہ سے، یہ بھی مکروہ ہے یہ بھی مکروہ ہے۔ کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہے استنجا کرتے وقت قبلہ کی جانب رخ کرنا اور اس کی جانب پشت کرنا اگرچہ آبادی کے اندر ہی کیوں نہ ہو، اور رخ کرنا سورج اور چاند کی ٹکیا کی جانب اور جس جانب سے ہوا چل رہی ہو، اور مکروہ ہے پیشاب پخانہ کرنا پانی اور سایہ اور سورج اور راستے میں، پھلدار درخت کے نیچے، اور کھڑے کھڑے پیشاب کرنا بغیر کسی عذر کے کھڑے کھڑے، یہ بھی مکروہ ہے۔ تو یہ بہت سارے مکروہات بیان کیے جن میں مکروہ تحریمی بھی تھا کہ قبلہ کی جانب رخ کرنا اور اس کی جانب پشت کرنا اگرچہ آبادی کے اندر ہی کیوں نہ ہو، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَيَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ اور نکلے بیت الخلاء سے، بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى اپنے داہنے پیر کے ذریعے، داخل تو ہو بائیں سے اور نکلے کس سے، یخرج من الخلاء برجلہ الیمنی اپنے داہنے پیر کے ذریعے، ثم یقول اور پھر کیا کہے جب وہ نکلے تو کیا کہے، یقول الحمدللہ الذی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اذھب عنی الاذی وعافانی کہ جس نے دور کر دی مجھ سے تکلیف دینے والی چیز اور عافیت عطا فرمائی مجھ کو، الحمدللہ الذی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے مختص ہیں، الذی اذھب عنی الاذی وعافانی کہ جس نے دور کر دی مجھ سے تکلیف دینے والی چیز اور عافیت عطا فرمائی مجھ کو۔ تو تشریح میں مصنف فرماتے ہیں کہ بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے دایاں قدم باہر نکالے اور نکلنے کے بعد یہ دعا پڑھے جو ہم نے پڑھ لی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔